السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم آفس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا غزہ میں شہریوں کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 40 روپے کمی، پیٹرول کی نئی قیمت 283 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ حکومت نے ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکسز اور مارجن بڑھا دیے۔ نگراں وزیر خزانہ کی MD IMF سے ملاقات، پاکستان کی معاشی اصلاحات پر گفتگو، IMF پروگرام پر عمل درآمد سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہمارا جینا مرنا مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے لیے ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ فلسطین کے مجاہدین نے مسجد اقصیٰ کے تحفظ کا حق ادا کیا۔ ایمان کے آگے نہ اسرائیل ٹھہر سکتا ہے اور نہ ہی اسرائیل کا سرپرست امریکہ۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش، موسم سرد ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرد آلود سرد ہوائیں چلنے لگی۔ کراچی میں مٹی کا طوفان اور بارش، بجلی منقطع، پروازیں متاثر۔ قومی ٹیم کے بنگلور میں ڈیرے 20 اکتوبر کو آسٹریلیا سے جوڑ پڑے گا۔ مکی آرتھر کے بیان پر سابق اسٹارز غصے میں آ گئے۔ وسیم اکرم کی کوہلی سے جرسی لینے پر بابر اعظم پر کڑی تنقید۔ کینیڈا کو غزہ کی پٹی میں سنگین انسانی صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہم خطے میں اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ اسرائیل اور حماس جنگ میں 5 کینیڈین ہلاک، حکومت نے تصدیق کر دی۔ کینیڈا کا اسرائیل سے شہریوں کے انخلاء کا مشن، کینیڈین سفیر کا کہنا ہے کہ جب تک ممکن ہوا انخلاء جاری رکھیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کینیڈینز کو ملک سے باہر لے جانے پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں۔ NDP رہنما جگمیت سنگھ نے 81% اراکین کی حمایت حاصل کر لی۔ سنگھ کا ٹروڈو کا اتحادی بننے کے فیصلے کا دفاع۔ جگمیت سنگھ کا کہنا ہے کہ حکومت کو بالآخر فارما کیئر پر قانون سازی کرنے پر مجبور کریں گے۔ غزہ میں انسانی بحران سنگین، شہید فلسطینیوں کی تعداد 2750 ہو گئی۔ غزہ کی صورتحال، ایرانی وزیر خارجہ نے اسرائیل کو الٹیمیٹم دے دیا۔ چینی سفیر اگلے ہفتے مشرق وسطیٰ کا دورہ کریں گے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ غزہ کا دوبارہ محاصرہ اسرائیل کی بڑی غلطی ہوگی۔ اسرائیل کے حمایتی امریکی مالک مکان کے ہاتھوں 6 سالہ فلسطینی بچے کا لرزہ خیز قتل۔ چاقو حملے میں زخمی ہونے والے بچے کی والدہ اسپتال میں زیر علاج ہے۔ ملزم پر نفرت پر مبنی جرم کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. پاکستان نے اسرائیل اور فلسطین کی صورتحال پر اپنا موقف واضح کیا ہے کہ ہم فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے اسرائیل اور فلسطین کی صورتحال پر اپنا موقف واضح کیا ہے کہ ہم فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو محصول غزہ تک فوری طور پر درکار امدادی سامان کی نقل و حمل کے لیے محفوظ اور غیر محدود انسانی راہداری کھولنے کے لیے کارروائی کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو غزہ میں جاری تشدد اور جانی نقصان پر گہری تشویش ہے۔ ہم فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں
اور غزہ میں فوری جنگ بندی کرنے اور ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستان غزہ کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر OIC اور اس کے رکن ممالک کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ وزیر خارجہ جلیل جیلانی 18 اکتوبر کو OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کریں گے اور غزہ کے لوگوں کی تکالیف دور کرنے کے لیے فوری اقدامات پر زور دیں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا غزہ میں شہریوں کو بلا جواز نشانہ بنانا تہذیب کے تمام اصولوں کے خلاف اور بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ تشدد کے خاتمے کو فلسطینی سرزمین پر برسوں کے غاصبانہ اور غیر قانونی قبضے اور اس کے عوام کے خلاف جابرانہ پالیسیوں کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ نگراں وزیر خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں شہری آبادی پر حملوں اور غزہ کے محاصرے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ فلسطین پر پاکستان اور سعودی عرب کا موقف نہیں بدلا۔ پاکستان 1967 سے قبل کی سرحدوں پر مشتمل آزاد فلسطینی ریاست چاہتا ہے جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ جلیل عباس جیلانی کا کہنا تھا کہ حالیہ حملے میں بھی اسرائیل نے جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عام شہری آبادی پر بمباری کی جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں بے گناہ شہید ہوئے۔ غزہ میں پانی، خوراک، بجلی، علاج کچھ بھی نہیں ہے جس سے انسانی بحران جنم لے چکا ہے۔ یہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی ہے۔ ہم فوری طور پر فلسطین امداد بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ مہنگائی کے دلدل میں پھنسی عوام کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 40 روپے فی لیٹر کمی کر دی، جبکہ حکومت نے ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکسز اور مارجن بڑھا دیے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مہنگائی کے دلدل میں پھنسی عوام کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 40 روپے فی لیٹر کمی کر دی، جبکہ حکومت نے ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکسز اور مارجن بڑھا دیے۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 40 روپے کمی کی گئی ہے۔ اس کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 283 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ مٹی کا تیل 22 روپے 43 پیسے فی لیٹر سستا کیا گیا ہے جس کے بعد مٹی کے تیل کی نئی قیمت 214 روپے 85 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ نگراں حکومت نے ڈیزل پر لیوی میں 5 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے۔ ڈیزل پر لیوی کی شرح 55 روپے فی لیٹر کر دی گئی۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح 60 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ 30 ستمبر کو نگراں حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دیتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے کی کمی کی گئی تھی، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 11 روپے کی کمی کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ دوسری جانب ہائی اسپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی میں 5 روپے فی لیٹر اضافہ کر کے لیوی کی شرح 50 روپے سے بڑھا کر 55 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح 60 روپے فی لیٹر پر برقرار ہے۔ پیٹرول پر OMC مارجن میں 47 پیسے کا اضافہ کیا گیا جس کے بعد پیٹرول پر فی لیٹر مارجن 7.41 روپے مقرر کر دیا گیا ہے۔ دستاویز کے مطابق پیٹرول پر ڈیلر مارجن بھی 41 پیسے بڑھا دیا گیا۔ اضافے کے بعد ڈیلر مارجن 8 روپے 23 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ خیال رہے OMC اور ڈیلرز مارجن 16 ستمبر اور 1 اکتوبر کو بھی بڑھایا جا چکا ہے۔ دوسری جانب نگراں حکومت نے ڈیزل پر عائد لیوی میں 5 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ اس حوالے سے اوگرا نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ ڈیزل پر لیوی کی شرح 55 روپے فی لیٹر اور پیٹرول پر لیوی کی شرح 60 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ پیٹرولیم اور ڈیزل پر لیوی کی شرح IMF سے طے شدہ شرائط پر بڑھائی جا رہی ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر برائے خزانہ شمشاد اختر کا کہنا ہے کہ حکومت سرمایہ کاروں کے اعتماد کو فروغ دینے اور عالمی مالیاتی منڈیوں میں پاکستان کی مثبت کریڈٹ ریٹنگ کو برقرار رکھنے اور شفافیت کے لیے پرعزم ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نگراں وفاقی وزیر برائے خزانہ شمشاد اختر کا کہنا ہے کہ حکومت سرمایہ کاروں کے اعتماد کو فروغ دینے اور عالمی مالیاتی منڈیوں میں پاکستان کی مثبت کریڈٹ ریٹنگ کو برقرار رکھنے اور شفافیت کے لیے پرعزم ہے۔ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر سے MD IMF کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی معاشی اصلاحات پر گفتگو کی۔ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا کہ پاکستان IMF پروگرام پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے عالمی معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
اس حوالے سے وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ ملاقات میں IMF پروگرام پر عمل درآمد سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات IMF اور عالمی بینک کی سالانہ میٹنگز کی سائیڈ لائن پر ہوئی۔ اس موقع پر ملکی معیشت کو مضبوط بنانے اور عالمی تعاون کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم کا اظہار کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ ہمارا جینا مرنا مسجد اقصی اور فلسطین کے لیے ہے۔ مجاہدین نے مسجد اقصی کے تحفظ کا حق ادا کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ ہمارا جینا مرنا مسجد اقصی اور فلسطین کے لیے ہے۔ مجاہدین نے مسجد اقصی کے تحفظ کا حق ادا کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کا وہی حشر ہوگا جو افغانستان میں نیٹو اور روسی افواج کا ہوا تھا۔ غزہ میں ان دونوں کی شکست یقینی ہے۔ کراچی میں فلسطین مارچ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرنا مسلم امہ کی ذمہ داری ہے۔ 16 سال سے غزہ کا محاصرہ جاری ہے، ہر دن بمباری ہوتی ہے۔ اسرائیلی بمباری سے ہزاروں فلسطینی شہری اور بے شمار مساجد شہید ہوئیں، پھر بھی ہمارے مسلمان حکمران اسرائیلی مظالم پر بیدار نہیں ہوتے۔ کچھ مذمتی بیانات جاری کرتے ہیں اور پھر ایک اور سانحے کا انتظار کرتے ہیں۔ سراج الحق نے کہا کہ فلسطین کے مجاہدین نے مسجد اقصی کے تحفظ کا حق ادا کیا اور میرا ایمان ہے کہ اس جذبے اور ایمان کے آگے نہ اسرائیل ٹھہر سکتا ہے اور نہ ہی اسرائیل کا سرپرست امریکہ۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ اقوام متحدہ نے 1000 بار فلسطینیوں کے حق میں قراردادیں منظور کی ہیں، لیکن جب تک ان قراردادوں اور مذمتی بیانات کے پیچھے جہاد نہ ہو، شوق شہادت نہ ہو، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج مجھے کچھ لوگ معیشت کا درس دے رہے ہیں کہ ہماری معیشت اس وقت خراب ہے اور ہمیں معیشت کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ افغانوں سے جہاد کیا، امریکہ نے ان پر ہزاروں ٹن بارود برسائے، لیکن انجام کیا ہوا؟ امریکہ کو شکست ہوئی اور 1 سال میں افغانستان کی کرنسی پاکستان کی کرنسی سے بہتر ہے۔ ان کی معیشت پاکستان سے بہتر ہے۔ رزق اور خوشحالی کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 7 اکتوبر کو مجبور ہو کر ہمارے بھائیوں نے اسرائیل پر حملہ کیا اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں، اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ لوگ، ایمان اصل طاقت ہے۔ ٹیکنالوجی یا امریکی بحری بیڑا طاقت نہیں ہے۔ طاقت کل بھی اسلام تھا اور آج بھی اسلام ہے۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں گرد آلود تیز ہوائیں چلنے اور بارش کے بعد متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی بند کر دی گئی۔ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہو گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش کے بعد موسم سرد ہو گیا۔ موسم ٹھنڈا ہونے کے باعث کئی علاقوں میں گرم کپڑے نکل آئے، جبکہ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں گرد آلود تیز ہوائیں چلنے اور بارش کے بعد متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی بند کر دی گئی۔ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہو گیا۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے۔ بابو سر ٹاپ پر شدید برف باری ہوئی ہے۔ برف باری نے ایک طرف موسم سرد کر دیا تو دوسری جانب وادی کے حسن میں مزید اضافہ بھی کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت گرد و نواح میں بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ موسم ٹھنڈا ہونے کے باعث کئی علاقوں میں گرم کپڑے نکل آئے ہیں۔ سرگودھا، گجرات، پاک پتن، وہاڑی، چیچا وطنی، شانگلہ ہل، فورٹ عباس میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ نوشہرہ، لکی مروت اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی بادل جم کر برسے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں کہیں گرج چمک تو کہیں ہلکی بارش کی پیش گوئی کی، جبکہ ٹھٹھہ، بدین، سجاول، تھر پارکر، عمرکوٹ اور حیدرآباد میں بھی بارش متوقع ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے گرد آلود ہواؤں کے ساتھ بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ، روب، کوہلو، بارکھان، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، مردان، کوہاٹ اور سوات میں بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ کشمیر، گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ دوسری جانب کراچی کے مختلف علاقوں میں گرد آلود سرد ہوائیں چلنے لگیں۔ ٹھنڈی ہوائیں چلی تو گرمی کا زور ٹوٹنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نارتھ کراچی سیکٹر 14B، سیکٹر 9، سرجانی ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد، FB ایریا، سہراب گوٹ، گلشن اقبال، گلشن حدید میں گرد آلود تیز ہوائیں چلنے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ اس کے علاوہ ہب کے علاقوں بیلا، اوتھل میں طوفانی بارش سے ویاروں کے مقام پر ندی میں طغیانی آ گئی۔ ہب پولیس کا کہنا ہے کہ بارش کے باعث کراچی کوئٹہ شاہراہ پر ٹریفک کو روک دیا گیا۔ دوسری جانب تیز ہواؤں کی وجہ سے کے الیکٹرک کی ایکسٹرا ہائی ٹینشن لائن ٹرپ کر گئی، جس کے سبب
मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी बंद हो गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अपने बयान में कहा कि कराची के जिना एयरपोर्ट पर बिजली के ब्रेकडाउन से कोई भी परवाज किसी खतरे से दो चार नहीं हुई। अपने वजाहती बयान में सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि निजी एयरलाइन की परवाज को तेज हवा की वजह से ग्राउंड कराया गया। CAA ग्रिड स्टेशन से रात 11:19 पर बिजली बंद हुई, जिसे रात 11:56 पर बहाल कर दिया गया था। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के अगले मैच के लिए कौमी टीम ने बेंगलोर में डेरे डाल रखे हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के अगले मैच के लिए कौमी टीम ने बेंगलोर में डेरे डाल रखे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अब तक इवेंट में 3 मैचेस खेल चुकी है, जिनमें से 2 में फातेह करार पाई जबकि 1 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कौमी टीम का चौथा मैच बेंगलोर में शेड्यूल है। टीम आज और कल मुकम्मल आराम करेगी। शाहीनों का 20 अक्टूबर को बेंगलोर में ही 5 मरतबा की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से जोड़ पड़ेगा। भारत के हाथों वर्ल्ड कप मैच में शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये ICC का नहीं बल्कि BCCI का कोई इवेंट लग रहा था। उनका इस बयान पर साबिक स्टार्स ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वसीम अकरम कहते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आती उन्होंने ऐसी बात की क्यों है। आप हमें ये बताएं कि आपका कुलदीप यादव के खिलाफ प्लान क्या था। हम आपसे ये सुनना चाहते हैं, बेकार बातें नहीं सुनना चाहते। आप क्या समझते हैं कि इससे आप बच जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। एक और साबिक क्रिकेटर मोइन खान ने कहा कि मिकी आर्थर तवज्जो शिकस्त से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस मामले को एक जज्बाती रंग देना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि उन्हें इधर उधर की बातें करने के बजाय अपने काम पर तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने जो कहा वो ठीक होगा, लेकिन उन्हें ये बातें नहीं करना चाहिए। दूसरी जानिब ICC वर्ल्ड कप में भारत के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली से जर्सी लेने पर बाबर आजम शदीद तनकीद की जद में आ गए। समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कप्तान बाबर आजम अहमदाबाद के स्टेडियम में भारत के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद विराट कोहली से उनके ऑटोग्राफ वाली जर्सी ले रहे हैं, जिस पर बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने भी बाबर आजम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बाबर को कोहली से ग्राउंड में नहीं मिलना चाहिए था, वो सूरत हाल मिलने के लिए ना थी। बाबर को ये जर्सी कोहली से अकेले में लेनी चाहिए थी। याद रहे कि भारत ने पाकिस्तान को यकतरफा मुकाबले के बाद 7 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप की तारीख में ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ मुसलसल 8वीं फतह हासिल की। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।